مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح یروشلم سے گلیل میں آتے ہیں۔ گلیل وہ علاقہ ہے جہاں پہ یسوع مسیح نے پہلا معجزہ بتایا تھا، اور گلیل سے تقریباً کوئی 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر کفرنہوم ہے، اور کفرنہوم میں ایک بادشاہ کا ملازم تھا جس کا بیٹا بیمار تھا۔ اب جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح گلیل میں آئے ہیں تو وہ کفرنہوم سے 25 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے تو گلیل میں آتا ہے یسوع مسیح سے، اور یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ اے یسوع مسیح، اے ربی، اے استاد، میرے ساتھ چل کیونکہ میرا بیٹا بیمار ہے۔ میرے ساتھ چل کیونکہ میرا بیٹا بیمار ہے۔ اب یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ یسوع مسیح کہتے ہیں جب تک آپ لوگ نشان اور عجیب کام نہیں دیکھ لیتے آپ ایمان نہیں لاتے۔ آپ لوگ ایمان لاتے ہی نہیں ہیں جب تک آپ کی زندگی میں کوئی معجزہ نہ ہو۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ اتنا فاصلہ طے کر کے مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، اور وہاں جاتے کیوں ہیں؟ تاکہ وہ کیا حاصل کریں؟ معجزہ۔ لیکن یسوع مسیح آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ آپ معجزوں کے پیچھے بھاگیں، کیونکہ یہ معجزے تو آپ کی زندگی میں آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ ایمان لے آتے ہیں۔ ایمان لانا ضروری ہے، اور یسوع مسیح کو یہ بات ناپسند ہے کہ معجزوں کے پیچھے بھاگا جائے اور معجزہ حاصل کرنے کے لیے مختلف جگہوں پہ جایا جائے، صرف یہ سوچ کر کہ میری زندگی میں یہ معجزہ ہو، مجھے یہ چیز ملے۔ تو یسوع مسیح کہتا ہے ایمان پہلے لاؤ، ایمان لاؤ مجھ پر، بھروسہ کرو مجھ پر، یقین کرو مجھ پر، تو پھر اس کے بعد آپ کی زندگی میں تمام کے تمام معجزات ہونے لگیں گے۔ لیکن 90% لوگ صرف معجزات کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کا فوکس ایمان سے زیادہ معجزہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ لوگ بڑی بڑی کنونشنز کرواتے ہیں اور یہ کہہ کر کرواتے ہیں کہ آئیں اور اپنا معجزہ حاصل کریں، یعنی کہ آئیں اور ایمان میں نہیں پڑیں، آئیں اور اپنا معجزہ حاصل کریں۔ اور یسوع مسیح آج کہتے ہیں کہ معجزہ حاصل نہیں کریں، ایمان میں پڑھیں۔ جب آپ ایمان میں پڑھیں گے تو ہی آپ کی زندگی میں پرماننٹ معجزہ ہوگا، اور جب آپ ایماندار ہی نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں معجزہ ہو لیکن اس کے بعد آپ کی حالت نہ بدل سکے۔ یسوع مسیح آپ کو شفا نہیں دینا چاہتے بلکہ آپ کی حالت کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی حالت بدلے تو شفا تو خود ہی آپ کی زندگی میں آ جائے گی۔ جب حالت بدل جائے گی، جب آپ تبدیل ہو جائیں گے، جب آپ ایک نیا انسان بنیں گے جس کا خدا کے ساتھ کیا ہے؟ رابطہ ہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہمیں اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ مجھے ایمان میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ایمان ہے کیا؟ ایمان ہے کیا؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ مجھے ایمان میں بڑھنا ہے اگر تو ایمان بھی تو کوئی چیز ہوگا۔ تو ایمان ایسا عمل ہے جو ہمیں خداوند خدا کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر میں کہتا ہوں میں ایماندار ہوں اور میرے اندر کوئی بھی عمل نہیں تو میں بالکل بھی ایماندار نہیں ہوں، کیونکہ یسوع مسیح کے شاگردوں نے یسوع مسیح سے کہا اے خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا۔
تو ایمان کوئی فزیکل چیز ہے تو وہ بڑھ سکتی ہے، ورنہ تو وہ بڑھ نہیں سکتی ہے۔ تو ایمان آپ کا آپ کے عمل کے ساتھ جڑا ہے، تبھی یعقوب رسول کہتے ہیں کہ ایمان بغیر عمل کے مردہ۔ اگر اس کے ساتھ عمل نہیں جڑا ہوا تو وہ کیا ہے؟ مردہ۔ اور آپ کو آج سب سے زیادہ اپنے ایمان پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، یعنی کہ اپنے اعمال پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں آج یہ سوچنا ہے کہ کیا میں ایماندار ہوں؟ اگر میں ایماندار ہوں اور میرا دل لالچ سے بھرا ہوا ہے تو پھر میں ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ایماندار ہوں اور میرے اندر حسد ہے، بغض ہے، تفرقہ ہے تو میں ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ایماندار ہوں اور مجھ سے دوسرے لوگ پریشان ہیں تو میں ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ایماندار ہوں اور میں لوگوں کو تنگ کرتا ہوں، میں گالیاں دیتا ہوں اور ناحق باتیں ان کے حق میں کہتا ہوں تو میں ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ایماندار ہوں اور میں لڑائی جھگڑے کرتا ہوں، فساد کرتا ہوں تو میں ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ایماندار ہوں اور میرے گھر میں میری وجہ سے بے سکونی ہے تو میں ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کیونکہ ایماندار اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، جیسے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کوئی بھی درخت دیکھیں گے تو اس کے اوپر جو پھل لگا ہوگا وہ آپ کو بتا رہا ہوگا یہ کون سا درخت ہے۔ تو اگر میں ایماندار ہوں اور میرے پھل ایمان کے مطابق نہیں ہیں تو میں پھر ایماندار نہیں ہو سکتا۔ آج خدا یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم ایمان میں آگے بڑھیں، یعنی کہ ہمارے عمل خداوند خدا کی پاک مرضی کے مطابق ہو۔ ہم وہ کام نہ کریں جن سے پریشانیاں اور پشیمانیاں ہماری زندگیوں میں پیدا ہوں، بلکہ وہ کام کریں جو ہمیں خداوند کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ اور اگر میری زندگی میں عمل نہیں ہے اور میں ویسے کہتا ہوں کہ میرا بڑا ایمان ہے خداوند پر، تو وہ ایمان ہرگز بھی صحیح ایمان نہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ شخص یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور یسوع مسیح سے یہ کہتا ہے کہ اے خداوند، اے استاد، میرے ساتھ چل، میرا بیٹا کیا ہے؟ مرنے کو ہے، وہ مر جائے گا، آپ میرے ساتھ چلو۔ تو یسوع مسیح اسے کہتے ہیں کہ آپ کے اندر عمل تو ہے نہیں، آپ ایمان تو لائے ہوئے نہیں ہو، ایمان تو لاتے نہیں مجھ پر، آپ اتنا چل کر آئے ہیں صرف اپنا بیٹا بچانے کے لیے۔ اگر آپ اتنا ہی چل کر آتے اور آ کر کہتے کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں تو یہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوتا، آپ کا بیٹا تو شفا پا ہی جاتا، آپ کا گھرانہ بھی کیا کرتا؟ نجات حاصل کرتا۔ یہ زیادہ ضروری ہے۔ معجزوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ہمیں ایمان میں بڑھنا ہے، اور ایمان میں بڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کلام کو سننا، پھر کلام پر عمل کرنا اور اپنی زندگیوں میں اسے لے کر دوسروں تک اسے پہنچانا ہے۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی زندگیوں سے تمام کی تمام چیزیں ویسے ہی چلتی رہتی ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ تو آج ہم نے دوسری تلاوت میں پڑھا، یہ تو ہے ہر ایک کے ساتھ۔ ہم جسم رکھتے ہیں تو جب جسم رکھتے ہیں تو اس میں بیماری بھی آ سکتی ہے، درد بھی آ سکتی ہے، دکھ بھی آ سکتا ہے، تکلیف بھی آ سکتی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ آپ کا جو جسم ہے وہ ایک خاص طریقے پر چل رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کے جسم کا ایک خاص ٹیمپریچر ہے 37 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اگر بیرونی موسم چینج ہوگا، یعنی کہ باہر کا ٹیمپریچر بدل جائے گا اور آپ
اسے مینٹین نہیں رکھ سکیں گے تو آپ یقینی طور پر بیمار ہو جائیں. آپ ایک خاص اسٹیٹ میں رہتے ہیں نا، اور اسے ہم سائنس کی زبان میں کہتے ہیں ہومیوسٹیسس، یعنی کہ ہر ایک چیز کا لیول ہے آپ کی باڈی میں، ہر چیز کا ایک خاص لیول ہے، اور اس لیول سے جب بھی کوئی چیز بڑھتی ہے تو آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ بیمار ہو جاتے ہیں. تو موسموں کے لحاظ سے، خوراک کے لحاظ سے یہ سب کچھ تو بڑھتا اور گھٹتا ہی رہتا ہے. لہذا آپ اگر بیمار ہو جاتے ہیں، آپ اگر کوئی تکلیف میں آ جاتے ہیں، یا آپ کے جسم میں کوئی درد ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا آپ سے پیار نہیں کرتا. یا آپ یہ سوچیں میرا ایمان تو بڑا مضبوط ہے، میں عمل بھی ٹھیک کرتا ہوں، پھر بھی میں بیمار ہو گیا. اصل میں وہ جو سلسلہ ہے وہ ایک الگ ہے، وہ جسم کے ساتھ ہے. خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں ہم روح کے بیمار نہ، وہ آپ کو روحانی طور پر ہر وقت تندرست دیکھنا چاہتے ہیں. یہ کہ یسوع مسیح آپ کو روحانی تندرست دیکھنا چاہتے ہیں. یہ جسم جو ہے یہ موسموں کے لحاظ سے چلتا ہے، لیکن آپ کی روح جو ہے وہ موسموں کے لحاظ سے نہ چلے. یہ نہ ہو کہ آپ خوش ہیں تو پھر آپ کی روح اور طرح سے ہو، آپ اداس ہیں تو آپ کی روح اور طرح سے ہو، اگر گرمی ہے تو آپ کی روح اور طرح کی ہو جائے، آپ سردی ہے تو آپ کی روح اور طرح. یعنی کہ آپ کے جو خدا کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی طرح کے رہنے چاہیے. تبھی پولس رسول کہتا ہے کہ ہمیں خدا کی محبت سے کوئی بھی جدا نہ تو موسم اور نہ ہی زمانے کی کوئی بھی اور چیز، کچھ بھی ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا. آپ کا ایمان اگر مضبوط ہے تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ حالات جیسے مرضی ہو، آپ کا تعلق خدا کے ساتھ اٹھنا نہیں چاہیے. یعنی کہ حالات خراب ہو گئے ہیں، گھر میں بیماری آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، کوئی تنگی آ گئی ہے، تو ہم نے رک کر دیا چرچ کا، اور گھر کے حالات بالکل ٹھیک ہیں، سب کچھ نارمل ہے، کہیں پہ کوئی مسئلہ دکھائی نہیں دے رہا، تو ہمیں نیند آنی شروع ہو گئی ہے. اتوار کا دن ہے اور ہمیں نیند آئی ہوئی ہے، اچھا نہیں دل کر رہا گرجے جانے. کیوں نہیں دل کر رہا؟ کیونکہ ساری چیزیں کار ہے، ضرورت نہیں نا، سمجھ نہیں آ رہی کوئی گل کہ یار اچھا کی منگ رہا ہے، کچھ نہیں منگ رہا، چلو سو جائے. یعنی کہ ہمارا خدا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مانگنے کا، لیکن خدا یہ تعلق نہیں چاہتا. خدا چاہتا ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ صحیح والا ہو، دل سے ہو. تبھی تو آج بات ہو رہی ہے کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں آپ کو نشان اور معجزے چاہیے. آج ایمان نہیں لاتے ہو، آپ کو صرف نشان اور معجزے چاہیے. اگر آپ کو معجزہ چاہیے تو آپ سفر طے کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر آپ کو معجزہ نہیں چاہیے، سب کچھ ٹھیک ہے، تو آپ 2 منٹ کی مسافت بھی طے نہیں کر سکتے. یعنی کہ اپنے گھر سے اٹھ کر اپنے قریبی چرچ میں بھی نہیں جا سکتے، اس لیے کیونکہ ابھی آپ کو ضرورت نہیں. خداوند چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان اس طرح کا ہو کہ ہم ضرورت کے تحت نہیں، بلکہ اس لیے خداوند کے پاس گھر میں جائیں کیونکہ ہمیں اس سے کیا ہے؟ پیار. ہمیں اس کی عبادت کرنا ہے کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہے. ہمیں اس لیے خداوند کے گھر جانا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. ہمیں اس لیے خداوند کے گھر جانا ہے تاکہ خداوند ہم سے خوش ہو. ہمیں اس لیے خداوند کے گھر جانا ہے تاکہ ہم خداوند سے اپنی محبت کا ثبوت دے سکیں. ہم کہہ سکیں خداوند خدا سے کہ اے خدا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور اس لیے میں تیرے پاک گھر میں آیا ہوں تاکہ میں تیری پاک حضوری میں جھک سکوں. اور جب آپ اس نیت کے ساتھ خداوند کے پاک گھر میں آئیں گے تو پھر یقین کیجئے آپ کی زندگی میں وہ معجزات ہوں گے جو آپ سوچ نہیں سکتے، جو آپ شاید مانتے بھی نہ ہوں، کیونکہ وہ اپنے طالبوں کو نیند ہی میں وہ بغیر مانگے ہی انہیں دے دیتا ہے. وہ آپ کی ضرورت کو سمجھتا ہے.
کیونکہ اسے پتا ہے کہ آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت، آپ کن کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ بس آپ نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، اور وہ تبھی ہوگا جب اس میں، جیسے میں نے پہلے بتایا، جب اس میں کیا آئے گا؟ عمل آئے گا۔ اور یہ بھی عمل ہی ہے کہ آپ اپنے گھر سے چلیں اور بغیر کسی لالچ کے خداوند کے پاک گھر میں آ جائیں، بغیر یہ سوچے کہ وہاں جاؤں گا تو پھر میری زندگی میں معجزہ ہوگا، پھر میری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی، میں بہت خوشحال ہو جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے آپ خداوند کے گھر میں آتے رہیں اور عبادتیں بھی کرتے رہیں، لیکن پھر بھی آپ خوشحال نہ ہوں، کیونکہ آپ کی خوشحالی جسم کے ساتھ نہیں، روح کے ساتھ تعلق رکھنی چاہیے۔ روح میں آپ دیکھیں، آپ خداوند کے پاک گھر میں آئیں گے، اندر سے آپ کو سکون ملے گا۔ جسم تو ہو سکتا ہے بیٹھے بیٹھے تھک جائے، آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر تک ہو سکتا ہے آپ تھک جائیں، لیکن سکون کون سا ملے گا؟ روح کا۔ اور یہ والا سکون خداوند چاہتا ہے آپ کی زندگی میں پیدا ہو۔ لیکن ہم کون سا سکون پیدا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم جسمانی سکون پیدا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے تو ہمارا خدا کے ساتھ صحیح والا رابطہ ہو ہی نہیں پاتا، کیونکہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہم نہیں فیل کرتے، اور جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں چاہ رہا ہوتا۔ تو آج ہمیں صحیح معنوں میں خدا کے ساتھ ایک تعلق میں آنے کی ضرورت ہے، اور صحیح طور پر خدا نے جو یہ آج ہمیں آیت دی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، اور میں اس بات پر یقین کرتا ہوں کہ میرا ایمان ہی مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سکتا ہے۔ اور یقین کیجئے، یہ 60-70 سال کی زندگی، اس 60-70 سال کی زندگی میں آپ کیا حاصل کر لیں گے؟ میکسیمم پوری دنیا میں میکسیمم کیا حاصل کر لیں گے؟ آپ دنیا کے سب سے امیر ترین شخص ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ کیا حاصل ہو سکتے ہیں؟ لیکن یسوع مسیح، آپ دیکھیں اس شخص کو کیا کہتے ہیں جس نے یہ کہا کہ اے جان آرام کر، کیونکہ تیرے پاس بہت سے سالوں کے لیے بہت سا علاج موجود۔ تو یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ تیری جان آج ہی تجھ سے طلب کر لی جائے گی، تو یہ جو تو نے جمع کیا ہے یہ کس کے لیے؟ یعنی کہ خداوند آج ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے ایمان کو روحانی بنیادوں پر مضبوط کریں، اور اس میں آپ کے جسم کا کردار دوسروں کے لیے سکون کا سبب ہونا چاہیے۔ آپ کے جسمانی سارے کام دوسروں کے لیے سکون بننا چاہیے، گھر میں بھی اور باہر بھی، دونوں جگہوں پہ۔ ایسا نہیں ہے کہ باہر کے لوگ، میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں باہر لوگوں سے پتہ کیسے ملتے ہیں، جناب کیسے ہیں جی، جناب 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 تکار کار آنے انداز ہی بدل جاتا ہے۔ وہ بھائی خدا دے بندے ہو، ایک وکری دنیا ہے، گھر ایک الگ دنیا تو نہیں ہے، اور باہر ایک الگ دنیا ہے۔ اگر آپ باہر والوں کے ساتھ تمیز کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، تو کیا آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ تمیز کے ساتھ پیش نہیں آ سکتے؟ یقینی طور پر آ سکتے ہیں، لیکن وہاں آپ بدتمیز اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں تو میری اتھارٹی ہے، ایسے ان کا کچھ نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ دونوں جگہوں پہ تمیز کو ملحوظ خاطر رکھیں اور اپنے عمل کا دونوں جگہوں پہ خیال رکھیں، تو پھر آپ یقینی طور پر ایمان میں آگے بڑھیں گے، آپ یقینی طور پر ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہوں گے، اور خدا کی پاک برکات آپ پر نازل ہوگی۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، خدا سے التجا کریں کہ خدا ہمیں حقیقی معنوں میں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، تاکہ ہم خدا میں بڑھتے اور ترقی پاتے جائیں۔